سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے محبت اور پیار کرنے والی کئی ہستیاں ہیں۔ بہن بھائی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، دوست احباب بھی کرتے ہیں، محلے دار بھی کرتے ہیں، ہمارے نمازی بھائی بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، باپ بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور ماں جیسا پیار بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سب سے زیادہ ہمارا احساس اور سب سے زیادہ ہم سے محبت اور پیار ہمارا خالق و مالک رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت ہم سے کوئی بھی نہیں کرتا جتنی اللہ رب العزت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ماں کے پیار کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں اپنے دودھ پیتے بیٹے سے کس قدر پیار کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم، بخاری شریف میں ہے، کیا تم اس ماں کی محبت پہ تعجب کر رہے ہو؟ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ محبت اور پیار کرنے والا فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو، اللہ پاک کے سارے وعدے سچے ہیں اور تمہیں دنیا کی زندگی، دنیا کی رونقیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، تیری وفادار چیزیں وہ تیرے نیک اعمال ہیں۔ مال تیرا وفادار ساتھی نہیں ہے۔ اولاد، آج کل ہمارا معاشرہ آپ کے سامنے وفادار نہیں ہے، یہ سب دنیا کی کھیل تماشا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ مال دنیا میں بندے کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے۔ بندہ لگا دیتا ہے اپنی ساری زندگی مال بنانے میں، مالدار ہونے میں، لاکھ پتی پھر کروڑ پتی، پہلے چھوٹی گاڑی، پھر اب پراڈو آنی چاہیے، پھر مہنگی سے مہنگی گاڑی پہ چلا جاتا ہے،
اور اسی گاڑی کو ہی اپنی کامیابی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ موت کا طوفان ایسا آتا ہے پھر اس کا سٹیٹس اور نام بھی تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس نے اپنے نام بنانے میں بڑا کچھ کیا ہے، لیکن اب روح نکل گئی، اب دنیا کے مال نے بے وفائی کر دی، بے وفا ہو گیا دنیا کا مال، جس کے لیے یہ جیتا اور مرتا تھا وہ سب بے وفائی کر گئے۔ اسی طرح ہی جنازہ اٹھا جس طرح ایک غریب کا جنازہ نکلتا ہے، اسی پھٹے پہ اس کو غسل دیا گیا جس پہ غریب کو غسل دیا جاتا ہے۔ اب تو گھر والوں نے چارپائی دینا بھی گوارا نہیں کی، مسجد میں سے وہی چارپائی لائی گئی جس چارپائی پہ غریب کو لٹایا جاتا ہے۔ مال نے اتنا بڑا دھوکہ کیا، مال نے اتنا بڑا فراڈ کیا۔ پہلے اس کے انتظار میں تو گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے تھے، میاں صاحب باہر کب آئیں گے، لیکن آج 5 منٹ اس کے جنازے کو دیر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مال بہت بڑا انسان سے فراڈ ہے۔ مال اس کو ایک میڈیسن اور دوائی ہی سمجھیں، ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں، اس سے زیادہ محبت نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی جدائی پھر ہمیں بہت بڑی تکلیف بن جائے۔ جب انسان سے سب سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے تو انسان کا بے وفا مال ہے، اس لیے اللہ کے ہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ بسا اوقات کافروں کے پاس بڑی ہی مہنگی گاڑیاں ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے، کافروں کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہی نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی، آپ نے قسم اٹھائی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور مولوی اشرف کہتا ہے کہ یہ ہم ایمان والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ ہمارے لیے قسم اٹھائیں، حالانکہ آپ کی بات تو قسم کے بغیر ہی پکی ہے، قسم کے بغیر بھی آپ کی بات میں کوئی شک نہیں، پھر آپ قسم اٹھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر دنیا کے مال کی حیثیت رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے ہاں ہوتی لم یؤتہ الا احباءہ و اولیاءہ، تو اللہ پاک دنیا کا مال صرف اپنے پیاروں کو ہی دیتا، اپنے دشمنوں کو کچھ بھی نہ دیتا، اپنے دشمنوں کو ایمانداروں کا ملازم ہی بناتا۔ لیکن ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی حیثیت رائی کے دانے کے برابر بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ حقیقت کھل چکی ہے ان کے سامنے، جو ہمارے دوست، جو ہمارے رشتہ دار، جو فیکٹریوں کے مالک، جو وزیر مشیر کوٹھیوں اور مربوں کے مالک قبرستان میں جا چکے ہیں، ہمارے لیے ابھی یہ حقیقت نہیں بنی، اس لیے اس حقیقت سے پہلے ان حدیثوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، سمیل آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ فرماتے ہیں یہ 2 درہم 2 روپے کا مجھ سے کون خریدے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کی تو کھال بھی اب کسی کام کی نہیں رہی، یہ کون خریدے گا؟ کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی تمہارے ہاں مرے ہوئے بچے کی حیثیت ہے۔ اگر اللہ کے ہاں کچھ حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بیمار ہو گئی، سیدہ فاطمہ،
آپ چلتے چلتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے. کہا ای بنیہ کیف تجدینکی، بیٹا کیا حال ہے؟ سیدہ فاطمہ بولی نہیں، آنکھوں کے آنسو بولے. عرض کرتی ہیں انہا لوجیۃ ما عندنا ما اکلوا، اللہ کے رسول تکلیف بڑھ رہی ہے. یہ تکلیف میں فاقہ کیسے آئے؟ دعائی لینا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے گھر کے اندر تو آج کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. یہ کون سی عورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا نا کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ پاک نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. یہ جنتی نواب اور سردار کی بات ہے. کہتے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تصبری، اے بیٹا فاطمہ صبر کیجئے. ما ذقت طعاما منذ 3 ایام، تیرے بابا کو آج 3 دن ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں کھایا. اس پیٹ میں پانی کے سوا کچھ نہیں. اگر اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتا. آپ سے بڑھ کے اللہ کو پیارا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، آپ کے 9 گھر تھے اور 9 کے 9 گھروں کی کیفیت کیا تھی؟ ہم سب کچھ ہی دنیا کی دولت کو سمجھتے ہیں. جس کے پاس چند ٹکے زیادہ آ جائے ہماری سوچ یہ بس اس کی اللہ نے باں پکڑ لی ہے، اس کا بازو کہاں سے پکڑ لیا ہے. ہاں اگر دین کے قریب ہو گئے، دیندار ہو گئے، اتنا ہی دین پہ زیادہ خرچ کرنے لگا ہے تو کہہ سکتے ہیں اس پہ اللہ کا فضل اور رحمت ہو گئی ہے. بگرنا دنیا کا مال تو کچھ بھی نہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں بھانجا قریب بیٹھا تھا. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا گزران کیسے ہوتا تھا؟ ماں عائشہ بولی انا لننظر الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اسی انتظار میں کہ پکانے کے لیے کچھ آئے اور ہم پکائیں کا انتظار میں بیٹھے بیٹھے مہینہ گزر جاتا. دوسرا چاند نکل آتا. فرماتی ہیں وہ چاند بھی گزر رہا ہے، وہ مہینہ بھی گزر رہا ہے. اے بھانجے دوسرا مہینہ بھی گزر جاتا. فرماتی ہے کئی دفعہ 3 مہینے تو ہم نے کئی دفعہ گزارے ہیں کہ 3 مہینوں میں 9 گھروں میں سے کسی گھر میں ایک چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا. کہا پھر تمہارا گزران کیسے ہوتا تھا؟ کہا بس کھجوریں اور پانی ہیں، کھجوریں کھا لی، پانی پی کے گزارا کرتی. کھجوریں نہ ملتی، گٹھلیاں چوس کے پانی پی کے ہم گزارا کیا کرتی تھی. یہ کن کا کرانا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کا کرانا ہے. ہمارے بزنس میں تھوڑا سا معاملہ بن جائے ہم دل برداشتہ ہو جاتے. دل برداشتہ تو ہمیں تب ہونا چاہیے جب ہم جنت کے راستے سے دور ہو جائیں. دل برداشتہ تو ہمیں تب ہونا چاہیے جب ہم سے نمازیں چھوٹنے لگے، جب اللہ کے دین سے ہم دور ہونے لگے. دنیا کی دولت تو سائے کی طرح آنے جانے والی چیز ہے. یہی صرف ہم و غم نہیں ہونا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. پھر فتوحات بھی ہوئی ہیں، اسلام مالدار بھی ہوا ہے، مسلمان امیر بھی ہوئے ہیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوییں آپ کے پاس تشریف لائی، منصوبہ بنا کے، پروگرام بنا کے، مشورہ کر کے کہ اب تو اسلام مالدار ہو چکا ہے، مال غنیمت بہت سا اکٹھا ہو جاتا ہے. اب تو مدینے کی خواتین نے سونے کے اپنے زیورات بھی بنا لیے اور اللہ کے رسول آپ کے حصے میں جتنا مال آتا ہے آپ سارا تقسیم کر دیتے. ہمارے جسموں میں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، ہمیں کھلا خرچہ ہی مل جائے، ہمیں صحیح طریقے سے راشن بھی نہیں ملتا. آپ کی ازواج مطہرات
آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے مطالبات کر رہی ہیں دنیا کے مال کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر نازل کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ او میرے محبوب پیغمبر، اپنی ان 9 کی 9 بیویوں کو کہہ دو اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو پھر آ جاؤ، دنیا کا مال بھی لے جاؤ اور طلاقیں لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ دنیا کی دولت اور مال سے پیار کرنے والی عورتیں وہ میرے محبوب پیغمبر کے گھر کے قابل نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ تو عالی شان اور عظیم خواتین تھیں، ان سب نے کہا ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے۔ اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی یہ حیثیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بخاری شریف میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کا آپ نے پروگرام بنایا، دروازے کے قریب پہنچے تو سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ خوبصورت پردہ لٹکا ہوا، خوبصورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بھڑکیلا پردہ دیکھا، آپ پیچھے پلٹ گئے۔ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے سیدہ فاطمہ کو بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ کے دروازے سے ہی واپس پلٹ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سیدہ فاطمہ نے بھیجا، جاؤ بابا سے پوچھو کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے، دروازے سے ہی واپس کیوں چلے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اے علی، آپ کو دروازے پہ لٹکانے کے لیے اتنے اتنے مہنگے کپڑے بھی مل گئے، اتنے اتنے خوبصورت، مالی والی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا مقابلہ ہے؟ جہاں یہ دنیا کی رنگینیاں آ جائیں وہاں محمد نہیں جایا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کی، اپنے اصحاب کی یہ تربیت کر رہے کہ اصل حقیقت موت کے بعد ہے، یہ ایک خوابگاہ ہے۔ جس طرح بندے کو ڈرونا خواب آیا ہو نا، تو ڈرونے خواب کے بعد آنکھ کھل جائے تو بندہ کہتا ہے شکر ہے شکر ہے، حقیقت تو اور تھی۔ اصل کے اندر جب موت آتی ہے تو حقیقت کھلتی ہے، بندہ سمجھتا ہے وہ تو ایک خوابگاہ تھی، حقیقت تو یہ۔ آئیے حقیقت کی طرف آئیے، خوابگاہ سے دل نہ لگائیں۔ بڑے بڑے کروڑ پتی یہاں آئے ہیں، ادھر ہار گئے، کسی کو جیت نہیں ملی۔ جیت دین والوں کے پاس ہے، دنیا ہے تب بھی جیت ان کے پاس ہے، دنیا نہیں ہے تب بھی جیت انہی کے پاس ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے، فرماتے ہیں میں قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے اور چٹائی کے اوپر کوئی بھی کپڑا نہیں بچھا ہوا، چٹائی سخت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک ریشم سے زیادہ نرم ہے۔ قد اثرت علی جنبہ، سخت چٹائی نے آپ کے جسم پاک پہ نشان ڈال دیے۔ فرماتے ہیں اسی پریشانی میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ آپ کے پاس خزانہ کیا ہے، کیا مال ہے، کیا الماریاں ہیں؟ فرماتے ہیں دائیں بائیں میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں، ایک طرف چند جوں پڑے ہوئے، دوسری طرف پانی کا ایک مشکیزہ ہے۔ فرماتے ہیں آپ کی غربت کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میرا رونا چیخ میں بدل گیا، چیخ سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اٹھے۔ ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے عمر خطاب کے بیٹے بڑے بہادر ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول انت رسول اللہ وانت حبیب اللہ وانت صفو اللہ، کیا اللہ کو اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبت اور پیار آپ سے نہیں ہے؟
کہ اللہ نے بندوں کے نام پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا انتخاب نہیں کیا؟ کیا اللہ کو سب سے زیادہ پیارے آپ نہیں لگتے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول دل کا خزانہ تو کا، پھر آپ کا خزانہ یہ پانی کا ایک مشکیز ہے اور چند جو پڑے ہوئے، آپ کے پاس تو یہ نرم بستر بھی آپ کو میسر نہیں۔ اللہ کے رسول دل کا کیسر و کسرا ہم فی الاسمار والانہار، وہ کیسر و کسرا ہم عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور ان کے پاس باغات ہیں اور ان کے باغات میں نہریں چلتی ہیں دنیا کی، ان کے پاس اتنی مال و دولت کی فراوانی ہے۔ اللہ کے رسول آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، کیا تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کو اللہ نے دنیا دی ہے جو ختم ہونے والی ہے، اور ہمیں اللہ پاک نے آخرت دی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی۔ پھر اللہ نے قرآن نازل کر دیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور دنیا کائنات کے لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ تم سے ختم ہو جانے والا ہے، تم سے چھن جانے والا ہے، جو تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک صحابہ کی یہ تربیت کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق سیدنا جابر کہتے ہیں لبسنا ثلاثۃ ایام لم نذق طعاما، کہتے ہیں خندق کھودتے کھودتے آج ہمیں 3 دن ہو گئے، 3 دنوں میں لم نذق طعاما، ہم نے کھانا چکھا ہی نہیں۔ بخاری شریف میں 3 دن ہو گئے خندق کھود رہے، کہتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی سے بولنا نہیں جا رہا تھا۔ ایک خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، بہت بڑا پتھر آ گیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کے رسول ایک چٹان آئی ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں اس کو توڑتا ہوں۔ سیدنا جابر کہتے ہیں مجھے بہت اس وقت رونا آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو، چٹان کو توڑنے کے لیے جب آپ خندق میں اتر رہے تھے، آپ کے پیٹ سے اچانک کپڑا ہٹا تو میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی کیفیت ہے۔ اگر دنیا کا مال ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ سب سے زیادہ مال میرے اور آپ کے پیارے نبی کو دیتا۔ اللہ کہتا ہے بل تحبون العاجلہ، اور پاکستان کے لوگوں لیکن تم نقد سے بڑا پیار کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت ادھار ہے، تم آخرت سے پیار نہیں کرتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اے امت محمدیہ، تم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گزر گئی ہیں، ہر امت کو اللہ نے یہ سبق ضرور سکھایا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمارا دین اسلام رہبانیت ہمیں نہیں سکھاتا کہ آپ یہ درس سن کے جائیں اور کاروبار چھوڑ دیں، دکانیں بند کر دیں اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، ایک رہبانیت اختیار کر لیں۔ نہیں، میرا اور آپ کا مذہب اسلام، میری اور آپ کی تربیت یہ کرتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کماؤ، کاروبار کرو، بزنس کرو، لیکن جب دنیا اور آخرت مقابلے میں آ جائیں تو پھر آخرت کے فائدے کو ترجیح دو۔ صحابہ اکرام کیا کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کی دکانیں نہیں تھی؟ ان کی دکانیں تھی، وہ منڈیوں کے مالک تھے، وہ بڑے بڑے بزنس کیا کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ تجارتی لوگ تھے۔ اللہ پاک نے ان کی تجارت کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا ہے
अल्लाह फरमाता है रिजालु ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात। ये असल मर्द हैं ये जो कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तजारतें भी करते हैं, दुकानदारियाँ भी करते हैं, लेकिन इनकी दुकानदारी, इनका कारोबार, इनका बिजनेस इनको नमाज से नहीं रोक सकता। जब अजान की आवाज आ गई है, अब दुनिया आखिरत मुकाबले में आ गई। अब हो ही नहीं सकता कि सहाबा इकराम आखिरत पे दुनिया को तरजीह दे दे। व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात, ये दुनिया की तजारत, दुनिया का माल उनको न नमाज से रोकता है, न ज़कात देने से रोकता है। ये सहाबा इकराम थे, वो कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, लेकिन जब दुनिया और आखिरत मुकाबले में आ जाती तो वह आखिरत को तरजीह दिया करते थे। मर्द तो मर्द रहे। इधर अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर तो मर्दों का जिक्र किया है ना, औरतें भी ऐसी थी, उन्होंने अपने घर का माहौल भी ऐसा बनाया हुआ था कि असल हमारा टारगेट आखिरत है। दुनिया का माल हमारी ज़रूरत है, नाश्ता ज़रूरत है, खाना ज़रूरत है, लेकिन असल टारगेट जो है वो आखिरत है। जिस कब्र में हमने जाना है, असल टारगेट ये है कि वो कब्र सुकून वाली बन जाए। हमने जो 3 घंटों का सफ़र करना है, हमें उसकी फिक्र है। ये एसी वाला होना चाहिए। उनको हमेशा हमेशा की जो कब्र मिलने वाली थी उसकी फिक्र होती थी, क़यामत तक जहाँ रहना है। मोहतरम, एक दिन का, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जहाँ मैं और आप जाने का प्रोग्राम बना लें, राशन साथ लेकर जाते हैं, उसकी बड़ी तैयारी करते हैं। यार जिधर हमने 10 साल, अब ज़िंदगी 50 साल तो ज़िंदगी हो गई, अब 10-20 साल बाकी रह गए। जहाँ हमने 10-20 साल लगाने, उधर हमने करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। और जहाँ जाके हमने क़यामत तक के लिए रहना है, उसके लिए भी कुछ खर्च किए, उसके लिए भी कुछ वक्त निकाले। मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन हो सकता है जो 10 साल के लिए तो अपनी 50 साल की ज़िंदगी खपा डाले कि मेरी बुढ़ापे वाली ज़िंदगी सुकून की बन जाए। 50 साल 10 साल के लिए इसने लगा दिए, और जिधर मौत के बाद क़यामत तक जाके सोना है, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन वो सहाबा इकराम, उनका टारगेट आखिरत था कि वो बननी चाहिए। दुनिया जैसी भी है, इसने तो गुजर ही जाना है। जो एसी रूम में जिंदगी गुजार रहा है, दिन उसका भी गुजर जाता है। और जो रेडी चलाने वाला है, दिन तो उसका भी नहीं रुकता, उसका भी गुजर जाता है। जिंदगी तो गुजर रही है। जो कोठियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, उधर भी 40-40, 50-50 साल की उम्र वाले मौजूद हैं। और जो झोंपड़ियों में रहते हैं, उधर भी 40-40, 50-50 साल की उम्र के बुजुर्ग मौजूद हैं। जिंदगी तो गुजर रही है। एक एक दिन मुझे और आपको कब्र के करीब कर रहे हैं, इसलिए टारगेट अपनी कब्र को बनाएं, टारगेट अपनी आखिरत को बनाएं। सहाबा ने अपने घरेलू माहौल भी यही बनाया हुआ था। मेरा अपना माइंड नहीं ये बन रहा, तो मैं अपने घर वालों का माइंड चेंज कैसे करूँगा। लेकिन उन्होंने घर के अंदर तब्दीली ले आए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जवान बच्ची आई है, जवान औरत, सहीह बुखारी में अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल आप सबके लिए दुआ करते हैं, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। इन्नी उसराऊ, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, पता नहीं कितनी उम्र है, अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक मुझे शिफा दे दे। कभी घर में गिर पड़ती हूँ, कभी गली बाजार में गिर पड़ती हूँ, कभी मस्जिद में आके गिर जाती हूँ, अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इन शेती दाऊतुल्लाह अन युआफियकी। कितनी दफ़ा हमने ये हदीस सुनी है, लेकिन इसको आज दिल में जगह दीजिए। अपने घर में जाके आज ये हदीस सुनाइए कि वो खवातीन भी कैसी खवातीन थी, उनका टारगेट क्या था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम चाहती हो तो मैं दुआ कर देता हूँ, मेरा अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। लेकिन एक मेरा मशवरा है,
ایک میرا مشورہ ہے، ان صبرتی ولکل جنہ، اگر تم مجھ سے دعا نہ کرواؤ، اس لا علاج مرض پہ صبر کرو، تو اس صبر کے بدلے میرا اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اب اصل ٹارگٹ تو مل گئے بھائی۔ لاہور سے میں نے ایک کپڑا خریدنے کے لیے جانا ہے اور کمپنی مجھے ادھر کپڑا وہ مہیا کر دیتی تو میں پاگل ہوں لاہور جاؤں؟ جب ان کا ٹارگٹ جنت تھی تو جنت تو مل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حکم نہیں، آپ نے حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں دیا، آپ نے مشورہ دیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ مجھ سے تم دعا نہ کرواؤ تو اس بیماری پہ اگر صبر کرو گی تو میرا اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ وہ فوراً بولی، اس نے مشورہ نہیں کیا کہ میں گھر جاتی ہوں، مشورہ کر کے آتی ہوں، اپنے ماں باپ سے پوچھ کے آتی ہوں۔ نہیں، وہ جانتی تھی اصل ٹارگٹ تو یہی ہے۔ فوراً ہی بول اٹھی، اللہ کے رسول پھر میرے لیے دعا نہ کیجئے، ساری زندگی اس بیماری پہ صبر کر کے میں اپنے اللہ سے جنت ہی لوں گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ ہمارا اصل ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ اصل جو ہم نے ٹارگٹ بنا، جتنے میں اللہ نے مجھے رکھا ہے میں اللہ پہ راضی، آپ اللہ پہ راضی رہیں۔ ٹارگٹ نہ بنائیں کہ فلاں جتنی کوٹھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، کوٹھی آگے تو کیا ہو جائے گا، اتنی بڑی گاڑی ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ ٹارگٹ ہے ہمارا۔ تو گاڑی مل گئی تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل ٹارگٹ ہمارا آخرت ہونا چاہیے۔ وقت 35 منٹ ہو گئے، بس آخری بات ختم کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اپنے گھروں کا ماحول کیسا بناتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا، ایک درخت مجھے چاہیے، جو مجھے درخت لے کر دے گا نا، میں اس کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی کو مشورہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول، وہ درخت کا مالک تو اخر مزاج ہی ہے، اگر وہ آسانی سے دینے والا ہوتا تو اللہ کے رسول کیوں اعلان کرتے کہ مجھے یہ درخت کون لے کر دے گا؟ لیکن انہوں نے دھار لی کہ جب جنت کا درخت مل رہا ہے تو اس درخت کے لیے مجھے جو قربانی دینا پڑی تو میں دوں گا۔ گئے اس درخت کے مالک کے پاس، بھائی یہ درخت مجھے بیچ دو۔ کہا یہ درخت میں نے نہیں بیچنا۔ کہا کیا چاہیے تم؟ دولت مانگو، پیسہ مانگو، کیا قیمت لیتے ہو، لگاؤ اس کی قیمت۔ کہا بھائی میں نے یہ درخت نہیں بیچنا۔ بھائی تجھے پیسے نہیں چاہیے تو تم درخت کے بدلے درخت لے لو، میرے باغ کو تم جانتے ہو سب سے قیمتی باغ ہے، 600 کھجوروں کے درخت ہیں اور اسی باغ کے اندر پانی کا انتظام ہے، تم مجھے ایک درخت دو، میں تجھے اپنے قیمتی باغ میں سے 10 درخت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا 100 درخت لے لو۔ کہا نہیں۔ کہا تجھے میں اپنا آدھا باغ دیتا ہوں، آدھا باغ 300 کھجوروں کے درخت دے رہا ہوں۔ یہ تھے اصل تاجر، اصل جنت کی تجارت کرنے والے یہ تھے۔ اللہ پاک نے جن کو جنت بیچ دی تھی وہ یہ لوگ تھے۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے سوچا جو آدھا باغ دینے کے لیے تیار ہے یہ سارا ہی دے گا، یہ سارا ہی دے گا۔ کہا نہیں۔ کہا تیری چاہت یہ ہے مجھے سارا باغ مل جائے؟ یہ ایک باغ کیا ہے، 1000 باغ ہوں، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی محبت پہ قربان ہے۔ تم سارا باغ لے لو، مجھے ایک درخت دو، کیونکہ اس درخت کے بدلے میری جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ کہا ہاں ہوش میں ہوں۔ تم مجھے یہ درخت دو، میں تجھے سارا باغ دیتا ہوں۔
کہا ٹھیک ہے تیرا باغ ہمارا ہے، یہ درخت تیرا ہے۔ بھاگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اللہ کے رسول آپ کے ابو دہدہ نے آپ کے لیے وہ درخت خرید لیے۔ کہا کتنے کا خریدے؟ کہا اللہ کے رسول اس درخت کے بدلے میں نے اپنا پورا باغ دے دیا ہے۔ مسلم شریف میں نے خود پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کم من عشق معلق لابی دہدہ۔ اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے ابھی حجابات اٹھائے، مجھے لائیو دکھایا ہے جنت میں باغ کے خوشے لٹکتے ہوئے جو ابو دہدہ کے ہیں، اللہ پاک نے وہ مجھے میری آنکھوں سے دکھائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ابو دہدہ کی جنت دیکھ لی ہے، خوشی خوشی آنکھوں میں آنسو، اور یاد آیا کہ میں نے سر چھپانے کے لیے جو جھونپڑی بنائی ہے وہ بھی اسی باغ پہ۔ روتے ہوئے مجلس سے اٹھے، بھاگتے ہوئے باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، یا ام دہدہ اخرجی، او دہدہ کی ماں بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، یہ باغ ہم نے بیچ دیے۔ کہا اتنا بڑا باغ کس بڑے تاجر کو بیچ دیا ہے؟ ایک ہی دفعہ آپ سے کس تاجر نے خرید لیا اتنا بڑا باغ؟ کہا کوئی عام تاجر نہیں، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو بیچ دیے۔ کہا کتنے کا بیچے؟ کہا بشجرۃ من الجنہ، جنت کے ایک درخت کے بدلے۔ اب ان کے گھر کے ماحول کی کیفیت دیکھیں، گھر کے ماحول کی کیفیت دیکھیں۔ کیوں میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ابو میرے فلاں دوست کے پاس تو ہم سے بھی بڑی گاڑی ہے، ان کی کوٹھی تو ہم سے بھی بڑی کوٹھی ہے، کیونکہ ہم نے ان کا مائنڈ نہیں سیدھا کیا جو صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کا ماحول بنایا تھا۔ اس ماں کو سلام پیش کیجئے۔ اس ماں نے سنتے ہی اپنے بچوں کو اٹھایا، خالی ہاتھ اپنے بچوں کو باہر لے کے آ رہی ہے، جن بیٹوں کے ہاتھ میں کھجوریں چھین کے پھینک رہی ہے۔ حیات صحابہ میں نے خود پڑھا ہے، ایک بیٹے نے جلدی میں ایک کھجور منہ میں ڈال لی، اس نے اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کی زبان سے کھجور چھین لی، کہا بیٹا یہ باغ اور اس کا پھل آپ کے باپ نے جنت کے بدلے بیچ دیا ہے، کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے۔ ایک ایک کھجور پھینک دی، اپنے بچوں کو خالی ہاتھ لے کے باہر آ رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ واہ ابا دہدہ، واہ ابا دہدہ لقد ربح البیع، واہ ابو دہدہ تیری تجارت پہ قربان جاؤں۔ اے ابو دہدہ تم نے ایک درخت نہیں خریدا، تم نے تجارت بڑی فائدہ مند کی ہے، یہ ایک درخت نہیں بلکہ تم نے اپنے بچوں کی ساری جنت ہی خرید لی ہے۔ ابو دہدہ یہ باغ تو ختم ہو ہی جانا تھا، یہ نہ ختم ہوتا تو ہم نے مر جانا تھا، ہم میں سے کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں، ہمیشہ ہمارا سفر آگے شروع ہونے والا ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کا سفر آخرت آسان کر دیا ہے۔ یہ تھے صحابہ اکرام اور ان کے گھرانوں کی کیفیت۔ ہمارے اندر اس معاملے کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری بار بار تربیت کر رہا ہے، نحن نارث الارض ومن علیہا۔ اللہ کہتا ہے اس زمین پہ تجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ہے، نحن الوارثون۔ تو کہتا ہے میرے نام اتنی فیکٹری ہیں، اتنے محلات، اتنا بینک بیلنس میرے نام کا پڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اس کا وارث میں ہوں، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ تیری نسل سے ہم اپنی نئی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں، اپنا سب کچھ تو ان کو اپنے ہاتھوں سے دے کر خالی ہاتھ ہمارے پاس آنے والا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ جس طرح تو خالی ہاتھ دنیا میں آیا ہے، ایسے ہی تو خالی ہاتھ دنیا چھوڑ کے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ پاک نے امیر اور غریب کے دنیا کا آنے جانے کا سفر ایک ہی رکھا ہے۔ ایک انداز سے ہی غریب دنیا میں آتا ہے اور اسی انداز سے امیر دنیا میں آتا ہے، ایک ہی انداز سے غریب دنیا سے جاتا ہے، اور مالدار بھی اسی انداز سے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے، کتنوں کو ہم کندھا دے چکے
चुके हैं, कैसी कैसी बिल्डिंगों और कोठियों से हम जनाजे उठा चुके हैं, सब मट्टी की ढेरी बन रहे हैं, एक एक करके सबका जनाजा उठ रहा है। खुश नसीब है वो, कामयाब है वो, उसकी अज़मत को सलाम है जिसने अपनी हमेशा की ज़िंदगी को संवार लिया है दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अच्छे समझदार लोगों में हमें भी शामिल फरमाए। अल्लाह हमें अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।